اس کو اسٹڈی کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل میں تو عدت کا بھی معاملہ نہیں ہے. اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شادی کر کے فراڈ کیا گیا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کس سے فراڈ کیا گیا ہے. جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جیسے کل رانا ثناء اللہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی لیفٹ رائٹ کا کیس کر کے ہم عمران خان کو اندر بند رکھیں گے. یہ عمران خان کو نشانے پہ لانے کی وجہ سے آج بشریٰ بی بی کی عزت کو, ان ایک باپردہ خاتون کی حرمت کو ادھر اچھالنے کی کوشش کی گئی. لیکن یاد رکھیے, عزت و منتشا وتذل و منتشا, عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلیٹلیٹس گرتے تھے, جن کے کڈنیز فیل ہوتے تھے, جن کو دل کے 4 دورے لگتے تھے, لیکن آج عمران خان کو 6/8 کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اپنے ملک اور عوام کی حقیقی آزادی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے. بشریٰ بی بی نے یہ ساری تکلیفیں, پریشانیاں اس قوم کے لیے اور اپنے خامد کا ساتھ دینے کے لیے, حق کے لیے اور حقیقی آزادی اور قوم کی بھلا کے لیے جو ہے اس کو وہ برداشت کری ہیں. لیکن عوام کو صرف بتانا چاہتی ہوں, ہم تحریک انصاف والے ہیں. ہم آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں. ہم پہ آپ جھوٹے مقدمے کرتے ہیں. یہ آج ATC عدالت سے آئے ہیں سرگودا سے, ہمیں آپ نے 780S لگائی ہیں. ہم پہ آپ دہشت گردی کے مقدمے کرتے ہیں. لیکن ہم وہ واحد جماعت ہے جو ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں چڑھتے. آئین کی اور قانون کی جنگ آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہ کے کرتے ہیں. ہم نے پھر بھی ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. ہم نے عدالتوں کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی ہے. آج عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے. انشاءاللہ اس کیس کو بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی آئین اور اسی قانون کے مطابق پورا حل کرائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر سرخرو ہوگا, بشریٰ بی بی سرخرو ہوں گی, اور یہ خود ان کو یہ پروٹوکول میں خود بھیجیں گے, کیونکہ وہ اس ملک کا اس وقت بھی فارم 45 میں حقیقی وزیر اعظم بھی عمران خان ہے, اور سب سے بڑی پاکستان کی جماعت اور اس وقت اسمبلی میں جو اصل میں نمائندگی بنتی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی. وزیر اعظم عمران خان